تابعی ہے، ان کا بیٹا ہے، اور کدو شریف پکا کے ان کے سامنے لایا گیا. تو بیٹا سامنے بیٹھا ہوا ہے اور باپ اور بیٹا دونوں جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو کدو شریف سامنے لایا گیا. جب لایا گیا تو بیٹے نے کہا مجھے تو کدو پسند نہیں ہے. تو باپ نے فرمایا بیٹھو بیٹا. اٹھ کے کھڑا ہوا، آگے گیا، وہاں سے تلوار اٹھائے اور اس کی گردن اڑا دی اپنے بیٹے. لوگوں نے کہا کیا کیا آپ نے؟ کہا یہ میرے مصطفیٰ کریم کی پسند کو ناپسند کہہ دیتے ہیں، اسی لیے یہ جہنمی ہے، اس کا سر کاٹنا میرے لیے اجر اور ثواب ہے، بھلے میرا بیٹا. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی چیز حلال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا آپ پہ واجب ہے. خود نبی علیہ السلام کو کئی چیزیں ناپسند تھی. یہاں پہ جناب وہ کدو پکا کے لاتے ہیں، اگر کوئی نہ کھائے کہتے ہیں جی یہ گستاخ رسول ہے. وہ بڑا واقعہ بنایا ہوا ہے جی قاضی ابو یوسف کا، کہ وہ ایک جگہ حدیث بیان کر رہے تھے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو کدو بڑا پسند تھا. انس بن مالک کہتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شوربے والا کدو پکا ہوا ہوتا تھا نا، تو نبی علیہ السلام اپنی مبارک انگلیوں سے اس کے کتیلے تلاش کر کر کے کھاتے تھے. تو اس دن سے میں کدو سے محبت کرتا ہوں. تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی عقیدت تھی. ایک بندے کو کدو پسند نہیں ہے تو وہ گستاخ رسول کیسے ہو گیا؟ 295C کا حقدار کیسے ہو گیا؟ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے 295C. یہ قاضی ابو یوسف المتوفی 189 ہجری جس کے بارے میں آج کل کلپ چڑھ رہے ہیں، میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے مجھے قاضی ابو یوسف کے بارے میں مجبور نہ کریں کہ میں آدھے گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرا دوں. میرے بارے میں چڑھایا نا جیسے قاضی ابو یوسف کے ساتھ بڑی دشمنی کر رہا ہے، بڑے الزام لگا رہا ہے. سر ان کے بارے میں وہ چیزیں الزامات نہیں، ان کے حقائق کہ کس بڑے لیول کے انہوں نے جرم کیے ہیں جب وہ چیف جسٹس تھے، جو ہمارے یعنی محدثین نے نقل کیے ہیں. اگر میں نے وہ سند سے یہاں بیان کیے نا سر، آندہ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یار اس کو آپ بس مطلب اس کا ذکر ہی چھوڑ. میں اب اس لیول پہ آنا نہیں چاہتا، لیکن آپ لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ مجھے آپ وہاں تک لے آئیں. ٹھیک ہے، تو میں صرف اپنے آڈینس تک کہہ رہا ہوں کہ ان کلپوں سے پریشان نہیں ہونا. اس کلپ کا جب جواب آیا نا تو پھر ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. بڑی بڑی چیزیں ہمیں پتہ ہیں ان کے بارے میں، اور صحیح سند سے، یہ نہیں ہے کہ جعلی واقعات. تو یہ قاضی ابو یوسف کے بارے میں ہی آتا ہے کہ وہ ایک جگہ حدیث بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کدو نبی علیہ السلام کو پسند تھے. تو ایک بندہ کہنے لگا مجھے تو وہ پسند نہیں ہے. تو اس میں کون سی ماں بہن کی گالی نکالنے والی بات ہے؟ ہم میں سے بھی کئی لوگ ہیں جن کو نہیں پسند ہوگا. تو وہ اندر گئے تلوار نکال کے لے کے، ان کا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو تو کافر ہو گیا کیونکہ تو نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے. سر یہ جب پرانے بزرگ کہانیاں لکھ کے گئے ہوں گے تو پھر ابن تیمیہ نے تو الصارم المسلول لکھنی ہے نا. اس میں اس نے بھی غلوف کیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کی چادر میلی تھی تو اس سے نہیں پوچھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے تھا. تو اس لیے تو فیصل ووڈا پہ چڑھے ہوئے سارے کہ اس سے پوچھ لے کوئی تو کہنا کیا چاہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. بابے بھی یہی کچھ کر کے گئے ہیں سر. اور اس کتاب کی وجہ سے جو پوری دنیا میں فتنہ کھڑا ہوا ہے نا، وہ اس کی ہیٹ آج ہم محسوس کر رہے ہیں. اور یہ جو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا اس کتاب کو، صرف میں ان کو یہ کہوں گا کہ اس کتاب کے سب سے بڑے وکٹم وہ ہیں، کیونکہ آج بریلویوں سے پوچھیں وہ سارے اہل حدیثوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں. تو یہ آپ کے قتل کے فتوے وہ لکھ کے گئے ہوئے ہیں. ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. بہرحال میں نے اس کتاب کا پوسٹ مارٹم کیا، یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، گستاخ رسول کی سزا اور امام ابن تیمیہ، وہ آپ دیکھ لیں. تو وہ کہتے قاضی ابو یوسف نے کہا کلمہ پڑھ. ویسے قاضی ابو یوسف جڑا ہے نا انہوں پتہ نہیں سی کہ کلمہ دے پڑھنے ضرورت ہی نہیں ہوندی، کیونکہ یہ تو انہوں نے تو کہانی کرائی ہے کہ اللہ کے گستاخ کی توبہ ہے، نبی علیہ السلام کے گستاخ کی توبہ یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے. یہ توبہ نہیں مانتے، پتہ ہے نا آپ کو، نہیں مانتے وہ. تو قاضی ابو یوسف نے کہا کلمہ پڑھ، تو اس نے کلمہ پڑھا تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. آپ کی ڈاکٹرائن میں تو آپ یہ واقعہ بڑا فخریہ سناتے ہیں، لیکن آپ کے حساب سے تو قاضی ابو یوسف خود واجب القتل ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتد کو چھوڑ دیا، جبکہ وہ چیف جسٹس بھی. سر پھر اسی تو انجینئرنگ ہی کریں گے نا، انجینئرنگ. ٹھیک ہے نا، جو کہانیاں آپ کرائیں گے تو پھر ہم سے وہی باتیں لیں نا، یہ آپ نے رول بتائے ہوئے ہیں نا. تو کہتے ہیں جی وہ، اور یہ پریکٹیکلی واقعہ ہوا ہے. جاوید احمد غامدی صاحب کے بیٹے نے ایک جگہ سیمینار میں خطاب کیا. جو بندہ وہاں موجود تھا اس نے مجھے واقعہ خود سنایا. تو وہاں پہ وہ اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس کر رہے تھے، سینسٹیو ٹاپکس کو نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا قتل کوئی نہیں ہے، اور یہ حقیقت بات ہے. ابھی تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی آڈیو بھی لیک ہو گئی ہے نا، عمار خان ناصر نے چڑھا دی ہوئی ہے، زاہد الراشدی صاحب کے بیٹے نے.
اور جب سلمان تاثیر والا ایشو ہوا تھا تو ان سے نجی محفل میں پوچھا گیا, انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے, فقہ حنفی میں تو گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے, اور وہ آڈیو لیک ہوگی, چڑھ گئی, پھر ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے. یہی بات جب غامدی صاحب نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے اور دیوبندی علماء سے کی تھی کہ بتائیں فقہ حنفی کو آپ فالو کرتے ہیں, فقہ حنفی میں تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہی نہیں ہے, تو آپ کس فقہ کو لے کے چل رہے ہیں؟ تو آگے سے اس بات کا جواب نہیں کہتے ہیں جی وہ یہ تو ہے ہی جاہل ہے, یہ تو منکرین حدیث ہے. یہ اسی طریقے سے کہ آپ کوئی کلین شیو آتا ہے نا بندہ مولوی کے پاس, تو مولوی کہتا ہے یہ اس کی تو داڑھی پوری نہیں ہے, اس کی تو شلوار نیچے ہے. او تو گال نہ جواب دے, کہانی نہ کرا, یہ دعائے قنوت سنو, تیرے کو سنیے دعائے قنوت, تو بھی غلط پڑھے گا. اللہم انا نستعینک و نستغفرک کا دعائے قنوت ہے ہی نہیں ہے, ایک قنوت نازلہ کی دعا ہے. دعائے قنوت تو وہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت, تو جڑا کہنا ہے ججا کولو سنو فلانے, تو تینوں بھی نہیں آندی دعائے قنوت, تیرے بزرگوں بھی نہیں آندی دعائے قنوت, کیونکہ انہوں نے تو فقہ حنفی میں وہ دوسری والی دعائے قنوت لکھی ہے. دعائے قنوت تو تینوں بھی کوئی نہیں آندی, تو کہانیاں کرانا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر تو مجھے بتانے لگے کہ غامدی صاحب کا بیٹا وہاں پہ ڈسکشن کر رہا, تو وہ جس یعنی روسٹم پہ کھڑا تھا نا, اس کے پیچھے جو دیوار تھی نا, اس کے اوپر ایک بڑی سی ڈھال تھی اور 2 تلواریں لٹکی ہوئی تھی, اور ایک تلوار والی جگہ دیکھو مولوی درس نہ دیا کرے جا کے. تو کہتا ہے وہ جب ڈسکشن شروع ہوئی, وہ کہتا ہے آڈینس میں سے ایک بندہ اٹھا اور وہ تلوار اتار کے اس کا گلا کاٹنے لگا کہ تو گستاخ رسول ہے. تو لوگوں نے اسے پکڑا بڑی مشکل سے. سر یہ رویے ہیں جو آپ نے پیدا کیے ہیں, جو آج ہم کہہ رہے ہیں جی ہمارا نام آ رہا ہے FATF میں. ہم بہت پہلے سے چیخ رہے تھے کہ خدا کے لیے نان سٹیٹ ایکٹرز کو روکیں, ورنہ گلی گلی قتل عام ہوگا. ظاہر ہے جب جوڈیشری کی حکمرانی نہیں ہوگی اور مولویوں کی حکمرانی ہوگی تو پھر یہ تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے سر. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ہاتھ میں حکومت نہیں آ رہی ہے, ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک فرقے کے ہاتھ میں حکومت آ رہی ہے وہ دوسرے والے کو چھوڑے گا؟ ناٹ ایٹ آل, کبھی نہیں چھوڑے گا. لہٰذا اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں نہ ہوتی کہ مذہبی جماعتوں کی حکومت نہیں آ رہی, تو اللہ کا شکر ادا کریں گے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, ورنہ سب سے پہلے آپ کی زندگی اجیرن کر دیں گے. صحیح بات ہے, اجیرن کر دیں گے, حقیقت بات ہے. تو یہ جناب بات کہاں سے کہاں نکل گئی, کیونکہ یہ تو مجلس ہے نا, آپ کو پتہ ہے, تو مجلس میں تو پھر ڈیکورم میں باتیں نہیں ہوتی ہیں, علمی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, ایک سوال کے جواب میں کئی ایک باتیں ہوتی ہیں.